آپا اگر میں وقت سے فائدہ اٹھانا چاہوں، ایک دو سوال آپ سے کر لوں۔ ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو شاعری ہے بر صغیر کی، اس نے سیاسی حالات بدلنے میں بھی بڑا رول ادا کیا ہے، لیکن پاکستان کی جو شاعری ہے، کیا یہ پاکستان کے حالات کی روح کی ترجمانی کرتی ہے؟ اور کیا یہ بھی بدلنے پہ قادر ہے پاکستان کے حالات؟ دیکھیں، آپ سوچ لیجئے، میرے خیال میں تو جس حد تک پاکستان کے شعراء حق ادا کر سکتے تھے، جس میں حبیب جالب صاحب، ہمارا کوئی پرانے زمانے کی نہیں، پتھر کے زمانے کی نہیں، ہمارے ہی زمانے کی، اور اگر بڑے مہذب اور باقاعدہ جسے کہنا چاہیے کہ با علم با حیثیت شاعروں میں فیض صاحب، جس طرح سے انہوں نے لکھا، ہمارے جو دوسرے شاعر ہیں، کوشش سب نے کی ہے، ایسا نہیں ہے، کوشش اپنی سی سب نے کی ہے۔ جہاں تک حالات کا سوال ہے، سہیل، حالات تو پھر لوگ مل جل کر ہی بدلے جاتے ہیں، حکومتیں بھی شامل ہوں، لوگ بھی، عوام بھی شامل ہوں، شاعر بھی شامل ہوں، آپ جیسے اینکر پرسن بھی شامل ہوں۔ غلطی کہاں پر ہوئی پاکستان میں؟ نہیں، غلطی تو میرے خیال میں کہیں نہیں ہوئی، غلطی اگر ہوئی ہے تو اب کہنا یہ درست ہے کہ نہیں معلوم نہیں، کہ غلطی اصل میں حکومتوں ہی کی زیادہ ہوئی، حکومتوں کی طرف سے؟ جنہوں نے حکومتیں کی انہی کی زیادہ ہوئی، انہی کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، عوام کیا غلطی کر لیں گے؟ عوام تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر چولہا بھی جلے، ان کے بچے اسکول بھی جائیں، ان کے پاس سر چھپانے کا آسرا۔ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے پاکستان؟ ٹھیک عوام ہی سے ہو سکتا ہے، عوام ہی سے ہوگا، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ تو آپ کو امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں نے تو کبھی امید چھوڑی نہیں، میں تو اس اسکول کی آدمی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ امید ہی پہ دنیا قائم ہے، اور امید کوئی تو آپ کا ہے۔ اس شعر سنا دیں پاکستان کی مستقبل کے بارے میں، پاکستان کے حالات کے بارے میں۔ کیا بتاؤں؟ دیکھیے، میں تو اپنی دوسری طرح کی یعنی شاعری کرتی ہوں، جب میں دیکھتی ہوں کہ زمانہ مجھ کو مٹاتا رہا ہے صدیوں سے، ردائے خاک سے میں مثل گل نکل آئی، خاک سے پھول نکلتے ہیں، یہ تو امید کی بات ہے۔ یہ امید کی بات ہے، تو اس مٹی سے بھی انشاءاللہ پھول پھوٹیں گے۔